بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن پاک کا دورہ ترجمہ و تفسیر مکمل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ سورۃ التکویر سے۔ 30ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کی طرف ایسے دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو دنیا میں اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھتا ہے، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ مسند احمد جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ تو یہ ہے وہ سورہ مبارکہ جو قیامت کا منظر اس طرح کا پیش کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج اتنا بڑا اور اتنی دور ہو کر زمین پر اتنی گرمی برسانے والا، جب اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی ان کی طرف کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ ان کو دیکھ لے یا ان کو کوئی اہمیت دے، کیونکہ عربوں کے ہاں ان کی بڑی اہمیت تھی، لیکن وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں سامنے پھر رہی ہوں گی، کوئی ان کو توجہ نہیں دے گا۔ اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، درندے چرند پرند، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، ان کے اندر آگ لگ جائے گی، اللہ اکبر۔ زمین کے نیچے جو بے پناہ حرارت اور آگ ہے، وہ اللہ کے حکم سے سمندروں کو بھڑکا کر انہیں بھاپ بنا کر اڑا دے گی۔ اور جب جانیں ملائی جائیں گی، یعنی روح جسم میں ڈالی جائے گی، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی۔ عربوں کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ کو ہی دفن کر دیا جاتا، تو اللہ نے فرمایا ان زندہ درگور کی گئی بچیوں سے پوچھا جائے گا۔ اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، صحیفے اعمال نامے نشر کیے جائیں گے، پھیلائے جائیں گے، کھولے جائیں گے، اور ہر کوئی اپنا نامہ عمل پڑھے گا۔ اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، کھال اتاری جائے گی، یعنی اتار کر جو اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے غلاف پردہ کھال کی صورت میں، اس کو اتار کر آسمان کو تہہ کر دیا جائے گا۔ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر جان جان لے گی جو وہ لے کر آئی۔ کیا وہ دنیا سے لے کر آئی ہے؟ ہر جان جان لے گی، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا وہ دنیا سے اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو چلنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے۔ جبریل امین علیہ السلام پیغام رساں اللہ کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ انتہائی امین، معزز، قابل احترام، قوت والا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے، عرش والے رب کے ہاں
بڑا ہی عزت مقام مرتبے والا ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے، سارے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، پھر بہت امانت دار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات بتا دی کہ دیکھو یہ جو کچھ تمہارے سامنے اللہ کا کلام بیان ہو رہا ہے نا، یہ کوئی دنیا کے اوپر بننے والا کلام نہیں، اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جانے والا یہ کلام ہے۔ اور جبریل پتہ کون ہے؟ جبریل کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا قوت والا ہے، عرش والے رب کے ہاں وہ بڑا ہی مرتبے والا ہے۔ پھر وہاں پر یعنی عرشوں پر اور آسمانوں پر اور ساری کائنات میں اس کی فرشتے بات مانتے ہیں، فرشتے اس کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، اور وہ امانت دار بھی ہے۔ سنو، اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر یہ قرآن وہ فرشتہ اتارتا اور جو تمہیں سنا رہے ہیں قرآن، یہ تمہارے ساتھی ہرگز دیوانے نہیں ہیں، یہ کوئی مجنون نہیں ہیں، اور البتہ تحقیق انہوں نے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ روشن کنارے سے مراد آسمان کا مشرقی کنارہ ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پہلی مرتبہ کا ذکر ہے کیونکہ دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین پر اور دوسری دفعہ آسمان پر۔ زمین پر جو دیکھا وہ سورۃ النجم میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اور یہ آسمان پر دیکھے جانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے 600 پر تھے اور پورا افق انہوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات پہنچائی جاتی ہے اس کو آگے پہنچانے میں وہ بالکل بخیلی نہیں کرتے، بھلے وہ بات غیب کے امور سے متعلق کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ان کو بتا دی، اور جب اللہ نے ان کو بتا دی اب وہ غیب نہ رہی، اور آگے آپ نے اپنی امت کو بتا دی تو وہ غیب نہ رہی۔ تو وہ جو غیب کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی ہے نا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ اور سنو لوگو، ہرگز یہ کسی مردود شیطان کا کلام نہیں، یہ تو رب رحمان کا کلام ہے۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، ہر اس شخص کے لیے تم میں سے جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہے، جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورت میں پہلے قیامت کی منظر کشی فرمائی، کیا کیا اس وقت حالات بنیں گے، پھر اس کے بعد اپنے کلام کی صداقت پر اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور جبریل امین علیہ السلام کے مرتبے مقام کو بیان کرنے پر قسمیں اٹھا کر ان ساری چیزوں کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، اور جب قبروں کو کریدا جائے گا، قبروں کے اندر جو کچھ ہے کرید کر اس کو نکال لیا جائے گا، ہر جان ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے تیرے عزت والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیوں تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جس نے تجھے اللہ کے بارے میں، تیرے عزت والے کرم کرنے والے رب کے متعلق کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ تیرا رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ جو صورت تجھے اللہ تعالیٰ کو جو تیری صورت پسند آئی نا، اللہ تعالیٰ نے اسی میں تجھے بنا دیا۔ یہ اللہ کی پسند ہے، سبحان اللہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے اتنا تجھ پر کرم کیا ہے، اب تو اس سے دھوکے میں مبتلا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں، اللہ کے فرشتے رقیب عتید، 2 فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، جنتوں کے اندر، اللہ ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرما لے۔ اور بلا شبہ نافرمان لوگ یقیناً بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، فجار، فاجر، نافرمان، وہ اس میں جزا کے دن داخل ہوں گے اور وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے نہیں کہ اسے چھپ جائیں، پکڑے نہ جائیں، اس میں ڈال دیے جائیں تو گم ہو جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم جزا کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ سنو لوگو، وہ دن ہے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ہم سب کے نام، اس لیے بہت فکر کی ضرورت ہے۔ یہ ہیں وہ صورتیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ماپنا ہے تو کم، تولنا ہے تو کم، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب لینا ہے تو پورا، اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، دیتے وقت کم کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو یقین نہیں کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ کیا یہ لوگ بھول گئے اس بات کو کہ یہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ بہت بڑے دن، ایک بہت بڑے دن ان کو اٹھایا جائے گا، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی عدالت لگی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے۔ ہرگز نہیں، بے شک نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً دائمی سخت قید کے دفتر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بات کر دی کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو اور ماپ تول میں کمی کرو، تو ہرگز ایسا معاملہ نہیں، بات اس طرح نہیں بنتی، بلکہ بات یہ ہے جس پر تمہیں توجہ دینی چاہیے کہ ایسے جو نافرمان لوگ ہوں گے نا، پھر ان کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ سجین جو ہے نا، یہ سجنن سے ہے، سجنن، جس کا معنی ہے قید خانہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں کے نام اور ان کے اعمال محفوظ ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا، بے شک فاجروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، دائمی قید خانے میں۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی، واضح لکھی ہوئی کتاب جس میں ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں کے نام درج ہیں۔ اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر وہی جو حد سے گزر جانے والا گنہگار ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اس حد سے گزرنے والے گنہگار کے سامنے، تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، بات اس طرح نہیں جس طرح یہ کہہ رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے ان لوگوں کے دلوں پر ان کے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ ہرگز نہیں، دوبارہ پھر سن لو، بات اس طرح نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ اپنے رب سے ہی اس دن بے حجاب میں ہوں گے، پردے کے اندر ہوں گے، یعنی اپنے رب سبحانہ و تعالی اس کا سامنا نہیں کریں گے۔ اللہ کی طرف سے اتنی نوازشیں اور اتنی مہربانیاں، لیکن یہ قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا اور ان پر اللہ ذوالجلال والاکرام کو غصہ ہوگا۔ پھر بے شک وہ لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ پھر کہا جائے گا، ہاں یہ ہے وہ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا پھر ہرگز نہیں، یعنی یہ بات ہرگز نہیں کہ نافرمانوں کا یہ حال ہوگا تو نیکوں سے بھی یہی سلوک ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر بات کیا ہے؟ بے شک ابرار یعنی نیک لوگ
نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا، بہت ہی اونچے لوگوں کے دفتر میں۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ علیین کیا ہے؟ بہت اونچے لوگوں کا دفتر ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی، سبحان اللہ، جس میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ یقیناً بہت بڑی نعمت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان کے چہروں میں ہی نعمتوں کی تازگی کو پہچان لو گے۔ وہ جو نعمتیں کھائیں گے، جن نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، چہروں سے پتہ چل رہا ہوگا۔ جس طرح دنیا میں بھوک کا ستایا ہوا بندہ بیچارہ چہرے سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہے، بندے کی خوشی بندے کی غمی چہرے سے پہچانی جاتی ہے، جنتیوں کے چہروں سے جنتوں میں ملنے والی ان کی نعمتیں، ان سے ان کے لطف اندوز ہونے کی کیفیت کو دیکھنے والا پہچان جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر کستوری کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو ملنے والی نعمتیں کتنی زبردست ہیں۔ مختوم اگرچہ جنت میں شراب کی نہریں موجود ہیں، مگر یہ ایک خاص شراب ہوگی جو برتنوں میں بند ہوگی، جن پر مہر مٹی یا راکھ وغیرہ کی نہیں بلکہ کستوری کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ختامہم، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پیتے وقت آخری گھونٹ کے ساتھ کستوری جیسی خوشبو آئے گی، نہ کہ دنیا کی شراب کی طرح کی بدبو۔ یہ ہے رحیق اور مختوم مہر لگی شراب، سبحان اللہ۔ وہ ان کو پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری ہوگی، اور اسی کو حاصل کرنے میں ان لوگوں کو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے سبقت کرنی ہے۔ جو کسی چیز کے حاصل کرنے میں مقابلہ کرنے والوں کو اس میں مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں بھئی میں نے لینی ہے اللہ سے جنت، نہیں بھئی میں جنت کی نعمتیں لینا چاہتا ہوں، میں اس شراب کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی، اور تسنیم پتہ کیا ہے؟ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہم نے سورۃ الواقعہ میں پڑھا، دائیں ہاتھ والے اللہ کے مقرب لوگ، یہ مختلف قسمیں ہیں جنتیوں کی، تو جو اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے نا، وہ کہاں سے پئیں گے؟ تسنیم سے۔ آمیزش یعنی وہ چیز جو دوسری چیز میں لذت بڑھانے یا خوشبو پیدا کرنے یا تیزی کم کرنے کے لیے ملاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں، یعنی پھل وغیرہ، ان کا جوس جب بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر کئی چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں، پانی ملا دیا جاتا ہے، دودھ ملا دیا جاتا ہے، گلاب، الائچی وغیرہ اس طرح سے چیزیں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو تسنیم جو ہے نا، وہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے جس کا پانی اہل جنت پر اوپر سے گر رہا ہوگا، یعنی وہ رحیق مختوم میں اس چشمے کا پانی ملا کر پئیں گے جو اوپر سے گر رہا ہوگا۔ یا یہ ہے کہ اس چشمے کا نام تسنیم اس لیے کہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کا مشروب ہے جو مقربین کو برابر پینے کے لیے ملے گا، اور ابرار کو رحیق مختوم میں آمیزش کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ تسنیم چشمہ ہے صرف مقرب، اللہ کے جو بالکل مقرب ہیں انبیاء اور دیگر بلند مرتبہ لوگ، وہ ان کے لیے ہوگا، اور عام جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے رحیق مختوم، ہاں ان کو البتہ آمیزش کے لیے، ملاوٹ کے لیے، تاکہ ان کی شراب کا لطف اور بڑھ جائے، تسنیم کا پانی دیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، ان لوگوں پر جو ایمان لائے ان پر ہنسا کرتے تھے، مجرم مومنوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے، آنکھ مار دی کہ اس مسلمان کو بے وقوف بنانا ہے، اس پر کیچڑ اچھالنا ہے، اس کو طنز کرنا ہے، اس کو گالی دینی ہے، اس کو برا کہنا ہے۔ اور جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے واپس آتے تھے، بڑے ہنستے اپنے گھروں کو واپس آتے، اچھلتے کودتے کہ جناب ہم نے مومنوں کو مذاق اڑایا ہے۔ اور جب انہیں دیکھتے تو کہا کرتے تھے بلا شبہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ ایمان والوں کو دیکھ کر مجرم کہتے یہ گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر وقت ان کا پیچھا کریں، ان کا مذاق اڑائیں، ان کے بارے میں تبصرے کریں، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔
لہٰذا اللہ نے فرمایا سو آج وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کافروں پر ہنس رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں۔ کیا کافروں کو اس کا بدلہ دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ یقیناً اسی کا بدلہ دیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ دنیا کے اندر ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، تو آج ایمان والے ان پر ہنس رہے ہیں، اور ایمان والے جنتوں پر تختوں کے اوپر ٹیک لگائے جناب نظارہ کر رہے ہیں، اور ادھر جہنمی جہنم کے اندر ہے، کافر جہنم کے اندر ہے، ان پر وہ بیٹھے ہنس رہے ہیں کہ ہاں بھی بتاؤ، اب بتاؤ گمراہ کون ہے، اب بتاؤ جن پر تم انگلیاں اٹھاتے تھے کیا وہ واقعی ایسے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، وہ تیسری سورت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھنا ہو وہ ان صورتوں کو پڑھ لے، یہ تیسری صورت ان میں سے۔ فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کا حق بھی ہے کہ رب کا حکم پانے کے لیے وہ کان رب کی طرف لگا دے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، بالکل چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اور اس میں جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اپنے اندر سے سب کچھ نکال کر باہر اگل دے گی، بالکل خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور اس کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ رب کے حکم پر پوری طرح سے متوجہ رہے۔ اے انسان، بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، بہت سخت تو مشقت کر رہا ہے، پھر تو اسی سے ملنے والا ہے۔ دنیا میں مشقت میں وقت گزار رہا ہے، ساری محنت دوڑ دھوپ، آخر کار تو نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ پس سنو، لیکن وہ شخص جس کے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، سو ان قریب اس سے نہایت آسان سا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا۔ اللہ تو ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اور لیکن وہ شخص جس سے اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، اللہ اکبر، کتنا خوفناک معاملہ ہے، یعنی صرف بائیں ہاتھ میں نہیں بلکہ پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو ان قریب وہ بہت بڑی ہلاکت کو آوازیں دے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا ہنسی خوشی رہتا تھا، اور یقیناً اس نے سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ ایسا تھا، اس لیے اس کا یہ انجام ہے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ پس نہیں ایسی بات کہ واپس نہیں پلٹنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، اور رات کی، اور اس چیز کی جسے وہ جمع کرتی ہے۔ ساری رات جس کی چیز کے اوپر چھا جاتی ہے اور اس کو چھپا لیتی ہے، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی، اور فرمایا چاند کی قسم جب وہ پورا ہوتا ہے کہ تم ضرور ہی ایک حالت سے دوسری حالت کے اوپر چڑھو گے، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوگے۔ جیسے دنیا کے اندر بچپن سے لڑکپن کی حالت، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، یہ حالتیں تمہاری چل رہی ہیں نا، بالکل اسی طرح ایک حالت سے دوسری حالت میں تم لوگوں نے منتقل ہونا ہے۔ یہ اللہ نے قسمیں اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ ہم سب کو برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ ہی ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا اور یہ جھٹلاتے ہیں۔ کافر جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت خوب جاننے والا ہے اس کو جو جمع کر رہے ہیں۔ پس انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیے، ان کو نہیں خوشخبری جہنم کی، دردناک عذاب کی، بلکہ ان کے لیے تو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سبحان اللہ، ایمان والوں، نیک عمل کرنے والوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ تو ہمیں اپنے ایمان والے صالح نیک بندوں کے اندر شامل فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ یہ صورت مسلمانوں کو اہل مکہ کی ایذا رسانی پر صبر و استقامت کی تلقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کے لیے پہلی امتوں کے مسلمانوں کے بعض حالات کو ذکر کیا ہے جن میں وہ شدید امتحانات سے گزرے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے
پاس حاضر ہوا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی قسم ہے اور حاضر ہونے والے ان تمام لوگوں کی، ساری مخلوق کی بھی قسم ہے. اللہ اکبر. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ساری قسمیں اٹھائیں، اور قسمیں اٹھانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، مارے گئے خندق والے جو سراسر آگ تھی، بہت ایندھن والی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے برجوں والے آسمان کی قسم اٹھائی اور قیامت کے دن کی قسم اٹھائی، حاضر ہونے والے جس کے پاس حاضر کیا جائے گا اس کی قسم اٹھائی، اپنی اور اپنے مخلوق کی یا نامہ عمل کی اور جس کا نامہ عمل ہوگا اس کی. یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے خندق والوں کا ذکر کیا ہے، جن کا تذکرہ کتب احادیث کے اندر آتا ہے. صحیح مسلم میں 3005 نمبر حدیث کے اندر ایک کافر بادشاہ کا لمبا واقعہ موجود ہے کہ اس نے مسلمانوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھودیں اور ان کے اندر بڑی آگ جلا دی اور پھر اس کے اندر مسلمانوں کو پھینکنا شروع کر دیا. بہرحال اللہ نے کہا یہ خندقوں والے مارے گئے، اور وہ خندق کیا تھی؟ سراسر آگ تھی، بہت ایندھن والی. جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس پر جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، گواہ تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بیچاروں کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور وہ جل رہے ہیں، ان کے سامنے راکھ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے نا، اس پر وہ گواہ تھے. اللہ نے فرمایا انہوں نے ان مومنوں سے انتقام نہیں لیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح غالب ہے، قابل تعریف ہے، اس پر ایمان لے آئے. مومنوں سے صرف اس بات کا انتقام لیا. ان کو کیوں آگ میں پھینکا؟ صرف اس لیے کہ ان کا اللہ پر ایمان تھا. اللہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح گواہ ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو آزمایا، فتنے میں ڈالا، پھر توبہ نہ کی، پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے، جو ان کو جلا کر راکھ کر دے گا. اور پھر وہاں پر جو جہنم کی آگ کے اندر جلنا ہوگا نا، اس سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ مر گئے اور قصہ ختم، نہیں، پھر وہاں پر نہ زندگی ہے نہ موت آئے گی. اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں، بڑے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کا یہی نصیب بنائے. سنو لوگو، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. بے شک وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی ہے بہت بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش والا ہے، بڑا بزرگی والا ہے، جو چاہتا ہے سو کرنے والا ہے. یہ ہے ہمارے رب تعالیٰ کی صفات عالیہ اور اس کے اختیارات عالیہ. کہ آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے. کون سے لشکر؟ فرعون اور سمود کے لشکر. بڑے بڑے لشکر تھے، بڑی جماعتیں، جس کو ہاتھ ڈالتے چھوڑتے نہ تھے، ایسے طاقتور. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب میں ہیں، جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں. بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک، اس میں یہ ساری باتیں بتا دی گئیں، اور اس کے ذریعے پہلی امتوں کے حالات اور واقعات سے بھی تمہیں آگاہ کر دیا گیا. اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، راستہ تم نے نافرمانوں والا اختیار کرنا یا فرمانبرداروں والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. وہ چونکہ ستارہ رات کو طلوع ہوتا ہے نا، تو اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کو ذکر کیا ہے. تمہیں کیا معلوم وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ کیا سمجھتا ہے بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دی، النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. نہیں ہے کوئی جان مگر اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام. پس انسان کے لیے ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. انسان کو چاہیے اس بات پر غور کرے
کبھی اپنے ذہن میں بات لائے تو صحیح، غور و فکر کرے تو صحیح، اس کو کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے اس کو اس قسم کے پانی سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ اسے لوٹانے پر بھی یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ اس دن لوٹائے گا کہ جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور وہ سب ظاہر ہو جائیں گے، راز کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ اس وقت انسان کے پاس کوئی نہ طاقت ہے، نہ قوت، نہ اس کا کوئی مددگار ہے۔ قسم آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، اس کو پھاڑ لیا جاتا ہے، جیسے انسان چاہتا ہے ویسے جناب اس کے اندر تبدیلیاں کر لیتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، اسی طرح قیامت کے قریب یہ پھٹے گی۔ اللہ اکبر۔ بے شک یہ یقیناً ایک دو ٹوک بات ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، دو ٹوک فیصلہ کن بات، اس کے اندر ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ اور سنو لوگو، یہ ہرگز مذاق نہیں ہے، بے شک یہ لوگ خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، آئے روز نئی نئی تدبیر چل رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا میں بھی ایک خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، خفیہ تدبیر، اور اللہ کی تدبیر وہی غالب آیا کرتی ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا بس آپ کافروں کو مہلت دے دیں، بس انہیں مہلت دے دیں، تھوڑی سی مہلت۔ کتنی دیر دنیا کے اندر چل لیں گے، کیا کچھ کر لیں گے دنیا کے اندر، کتنی اپنی خفیہ تدبیروں کو عملی جامہ پہنا لیں گے، کچھ بھی نہیں، اللہ کے مقابلے میں یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورۃ الاعلی ہے، سورۃ الاعلی اور اس کے بعد سورۃ الغاشیہ۔ ان دو سورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مواقع پر پڑھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو سب سے بلند ہے، سب سے اونچا تیرا رب ہے، بس اسی کے نام کی تسبیح بیان کر۔ وہ جس نے پیدا کیا اور بالکل ٹھیک پیدا کیا، اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، تقدیر بنائی، پھر ہدایت کی، اور وہ جس نے چارہ اگایا، پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ کتنی نفیس چیزیں زمین میں سے پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ پڑی رہ جائیں گل سڑ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ زمین میں سے تر و تازہ چیز کو نکالتا ہے، اندر ہوتی ہے تو کیا اس کا حسن اور خوبصورتی ہے، باہر آتی ہے تو کتنی نفیس چیز ہوتی ہے، اگر وہ اسی طرح زمین کے اوپر پڑی رہے کوڑا کرکٹ بن جاتی ہے، اٹھا کر لوگ پھینک دیتے ہیں کہ اب اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے۔ تو یہ سب تبدیلیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یقیناً میرے پیغمبر ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو جو بھلانا چاہے بھلا دے اور اس کی جگہ پر دوسری چیز لے آئے، دوسری بات لے آئے، جیسا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں تفصیل سے اس بات کو بیان فرما دیا ہے۔ یقیناً وہ کھلی بات کو جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو چھپی ہوئی ہے، اللہ ظاہر و باطن سب جانتا ہے۔ اور ہم تجھے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، آسان راستے پر چلائیں گے، آپ کے کام کو آسان کر دیں گے، آسانیاں کر دیں گے۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیے، یقیناً نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو ڈرتا ہے، لہذا نصیحت کرتے رہیے تاکہ جو ڈرنے والا ہے نا وہ نصیحت پکڑ لے، اور اس شخص سے علیحدہ رہیے جو بڑا ہی بد نصیب ہے۔ بدبخت کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں، کنارہ کشی کر لیں۔ وہ شخص ہے جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس میں نہ تو اس کو موت آئے گی اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کا نام ذکر کیا، پھر نماز پڑھی۔ لیکن لوگو، تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہترین بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں۔ قرآن کی کوئی نئی بات نہیں کر رہا، پہلے سے چلی آ رہی یہ بات ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ،
پہلی ہی آیت میں موجود کلمہ الغاشیہ کے نام سے اس کا نام ہے۔ کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کی خبر آئی ہے؟ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے، تھک جانے والے، لیکن گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ جب پیاس لگے گی نا تو گرم کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر دری سے۔ دری جو ہے نا خاردار پودا ہے، جو تازہ ہو تو اس کا نام اور ہے، اور جب خشک ہو جائے تو دری نام ہے، اور یہ سخت زہریلا ہوتا ہے۔ یہ ان کا کھانا ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، منور روشن، سبحان اللہ، اپنی کوشش پر، محنت پر خوش، بلند جنتوں میں ہوں گے۔ وہ اس میں بیہودگی والی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اس میں ایک بہنے والا بڑا چشمہ ہے، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں اور رکھے ہوئے آب خورے ہیں، اور قطاروں میں لگے ہوئے گاؤ تکیے ہیں، اور بچھائے ہوئے مخملی قالین ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کی جنت، کہ جس جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو داخل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرما لے۔ تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے؟ اونٹوں کو ہی دیکھ لو، اپنا وجود تو تمہیں نظر نہیں آتا، چلو اونٹ ہی دیکھ لو، کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے نصب کیے گئے، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ بس آپ نصیحت کیجئے، در حقیقت آپ ہیں ہی نصیحت کرنے والے، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے، داروغے نہیں ہیں، نگران نہیں ہیں کہ زبردستی آپ نے ان کو منوانا ہے، مگر جس نے نہ مانا، منہ موڑا اور انکار کیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام اسے سب سے بڑا عذاب دے گا۔ یقیناً ہماری طرف ہی ان سب کو پلٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے۔ دیکھیے کس طرح اللہ ان آخری صورتوں کے اندر ہمیں سمجھا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے۔ بہت دیکھ بھال کے، سمجھ کے اور سنبھل کر چلو، تاکہ تمہیں آخرت کے اندر نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں۔ اللہ نے فرمایا اور جفت اور طاق کی۔ جفت سے مراد 10 ذی الحج، طاق سے مراد 9 ذی الحج۔ اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ اگر تم سمجھو نا اللہ نے کتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا دی ہیں، عقل والا سمجھ سکتا ہے کتنی بڑی قسمیں ہیں۔ اور قسم اٹھانے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے نا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب سبحانہ و تعالیٰ نے عاد کا کیا حشر کیا؟ ارم، وہ عاد یعنی جو عاد تھے نا، ارم قبیلے کا نام ہے، اس کے لوگ تھے ستونوں والے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے ستون بنا کر یہ بلڈنگیں بناتے، عمارتیں بناتے، تو ان کا نام ہی بن گیا ستونوں والے۔ یہ دوسرا مطلب بڑے قد آور تھے، اتنے بڑے بڑے قدوں والے کہ جیسے ستون ہوا کرتے ہیں، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اور سمود کے ساتھ تیرے رب سبحانہ و تعالی نے کیا کیا؟ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا، چٹانوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنا لیتے۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ تیرے رب سبحانہ و تعالی نے کیا کیا؟ کیا تم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں، غور نہیں کیا ان لوگوں پر؟ وہ لوگ جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے، بس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلا دیا۔ جس شہر میں گئے، ڈاکہ، چوری، قتل اور دنگا فساد، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کا رب یقیناً اب بھی گھات میں ہے۔ مجرموں، سوچ سمجھ کے چلو، دیکھ بھال کے چلو، تمہارا رب اب بھی گھات میں ہے۔ جو رب ان فرعونیوں اور عادیوں، سمودیوں کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری پکڑ کرنا کون سا مشکل ہے؟ پس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزمائے، پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے،
تو انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، اور لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ ہر دو صورتوں کی حالت انسان کی عمومی طور پر اللہ نے بیان فرما دی۔ تو یہ ہے انسان کی حالت اور کیفیت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسے گمان رکھتا اور ایسی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اپنے قصوروں پر ذرا نظر دوڑاؤ، تم کیا کرتے ہو؟ پہلی بات یہ ہے تمہارا جرم کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، اور تم میراث کھا جاتے ہو، وراثت کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر دوسروں کی وراثت، دوسروں کو ملنے والا حق، وہ سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور جو بیچارہ اصل مالک ہوتا ہے اس کو پائی بھی نہیں ملتی۔ آج بھی ہمارے معاشروں کے اندر یہ کوتاہیاں، یہ جرائم پائے جاتے ہیں۔ لوگ اپنی بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں، لوگ دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، وراثت کے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں، مسکینوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اور تم مال سے بہت ٹوٹ کر محبت کرتے ہو۔ واقعی مال سے انسان بے انتہا محبت کرتا ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں، یعنی یہ کام نہیں جو تم کر رہے ہو، یہ کرنے والے کام نہیں ہیں۔ سنو، اس قیامت کی تیاری کرو کہ جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور آپ کا رب سبحانہ و تعالیٰ آئے گا اور فرشتے صف در صف ہوں گے۔ فرشتے فوراً صفیں درست کر لیں گے، صفیں سیدھی کر لیں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، لیکن اب اس کا نصیحت پکڑنا کس کام کا؟ کہے گا ہائے کاش کہ میں اپنی اس زندگانی کے لیے کوئی اچھی چیزیں آگے بھیج دیتا، کو میں اس کے لیے اچھے اقدام اٹھا لیتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا اس دن اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی بھی عذاب نہیں کرے گا۔ جس طرح کا عذاب اس دن اللہ نے دینا ہے نا، کوئی نہیں دے گا، اور اسی طرح سے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باندھنا ہے نا، کوئی نہیں باندھے گا۔ زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑا جائے گا، اور اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام کس قدر سخت غصے میں ہوگا کہ مجرم آدمی دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والا آج کس حال میں اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے اطمینان والی جان، یہ ہے وہ نفس مطمئنہ جس کا ذکر ہم نے سورہ القیامہ کے ابتدائی آیات کے ضمن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اطمینان والی جان، جس وقت فرشتے اس روح کو قبض کرنے آتے ہیں نا، وہ شخص جس نے فرما برداری میں، نیکی میں زندگی گزاری ہوتی ہے، اس وقت رب کا پیغام لے کے آتے ہیں، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو راضی ہے، پسند کی ہوئی ہے، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ اس رب کا پیغام ہے پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اے اللہ ہم سب کا بھی آپ یہی نصیب بنا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، یعنی باتیں وہ نہیں ہیں لوگوں جو تم کرتے ہو، باتیں وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں بھی چند چیزوں کی قسمیں اٹھا کر بعض حقائق سے پردہ اٹھایا۔ تو پہلی قسم اٹھائی، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، مکہ مکرمہ کی، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال گزارے، پھر نبوت کے 13 سال، پھر اس کے بعد مدینہ چلے گئے، پھر اس کے بعد اس کو آ کے فتح کیا۔ اور جننے والے کی قسم اور اس کی جو اس نے جنا، یعنی باپ اور بیٹے کی قسم۔ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان سختیوں مصیبتوں سے گزرتا ہوا دنیا میں آیا، اور اب آ کر اس دنیا کے اندر بھی بڑی مشکل کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ تو کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا، کسی کو اس پر کنٹرول نہیں؟ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں پیدا کیا ہے اور اس کو پیدا کر کے دنیا میں لے آیا ہے کہ بہت ساری مشکلات سے گزرا، ماں کا رحم، دیگر بات کے سارے امور، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں؟ کہتا ہے انسان میں نے ڈھیروں مال برباد کر ڈالا، میں نے بڑا مال لگایا ہے، بہت مال خرچ کیا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟
اس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، اس کا یہ گمان ہے، اس کا یہ خیال ہے، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ یعنی وہ دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے اتنا پریشان اور اتنا کبیدہ خاطر ہوتا ہے، تو وہ کم از کم اس بات پر تو ضرور غور کرے کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ پوچھ رہا ہے۔ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں، زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے، اور اس کو 2 واضح راستے دکھا دیے؟ دنیا کے اندر آیا، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کہاں سے بجھائے؟ اپنی امی جان کے سینے سے۔ اللہ نے وہاں پر اس کے لیے دودھ اور غذا کا بندوبست رکھ دیا، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح یہ بڑا ہوا، اس کے دونوں راستے اللہ نے مقرر کر دیے۔ بھئی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے خیر کا رستہ بھی واضح ہے، شر کا رستہ بھی واضح ہے، اب تیری مرضی ہے تو نے کون سے رستے کا چناؤ کرنا ہے۔ پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا، اور آپ کو کیا معلوم وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ گردن چھڑانا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے، مال خرچ کروں، مال دوں، مال تو کم ہو جائے گا، کسی اور کو آزاد کرواؤں تو یہ مال خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، یہ گھاٹی ہے مشکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ گردن آزاد کرنا، غلاموں، لونڈیوں، قیدیوں کو آزاد کرنا۔ دوسرا کام بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی قرابت والے یتیم کو کھانا کھلانا، یا مٹی میں ملے ہوئے کسی مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر یہ کہ اللہ اکبر، وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی۔ یعنی اس کا یہ جو جتنے نیک اعمال ہیں ان سب کا ایمان کی بنیاد پر اللہ کے ہاں قدر و قیمت ان کی بنے گی، ویلیو ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ نے یہ بتا دیا، پھر اس کو ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو ایمان والے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں، پھر ان کے یہ سارے کام ان کو فائدہ دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرما لے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، یہی لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، ان پر ہر طرف سے آگ بند کر دی جائے گی۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دے، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، چھپا دے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست بنایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اس کی نافرمانی اور اس کے تقوی کو اس کے دل میں اس کی پہچان کروا دی، ڈال دیا، الہام کر دیا۔ یعنی اس نے نیکی کرنی ہے یا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نفس کے اندر پہلے ہی ٹھیک ٹھیک کر کے بٹھا دیا۔ اب اس کے مطابق ہی آگے سافٹ ویئر چونکہ اپڈیٹ ہوا، اس کے مطابق انسان یا برائی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری قسمیں اٹھا کر یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا، اور یقیناً وہ شخص نامراد ناکام ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ اس کا تزکیہ ہے ہی نہیں، ناپاکی ہے، کچھ پرواہ ہی نہیں، گناہ ہیں اور شرکی عقائد ہیں، خرافات ہیں، بدعات سب۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ جب اس کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھا تو ان سب سے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال کرو اور اس کے پینے کی باری کا بھی خیال رکھو۔ تو انہوں نے یعنی قوم کے لوگوں نے، قوم سمود نے اسے یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا، اور وہ اس سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کو کہے گا ڈر کہ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، اس کا کیا بنے گا؟
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے، اللہ کی طرف سے ملنے والے معجزات ان کی تحقیر اور تذلیل کرنے والے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ کے بالکل ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، یعنی مذکر مؤنث جتنی بھی اس کی مخلوق ہے اس سب کی قسم، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، کوئی جنت کی راہ پہ چل رہا ہے، کوئی جہنم کی، خیر کی، کوئی شر کی۔ سنو پس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا، اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ جانا، سب سے اچھی بات اللہ کی بات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے فرمایا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دے دیں گے کہ وہ آسان راستے پر چلتا ہوا نیکیاں کرتا چلا جائے اور اپنے گھر جنت کی طرف رخصت ہو جائے۔ اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے، اس کو پھر مشکل راہ پر چلا دیں گے جو جہنم کا راستہ ہے۔ بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا، جب وہ جہنم کی آگ کے گڑھے میں گرے گا نا، اس وقت اس کا مال اس کے کسی کام کا نہیں۔ یقیناً ہمارے ہی ذمے ہے راستہ بتانا، اور یقیناً ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت اور دنیا، بس میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا ہے، شعلے مارتی ہے، شعلوں والی آگ سے میں نے تمہیں ڈرا دیا، خبردار کر دیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس آگ میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، اور جلدی اللہ سبحانہ و تعالی اس جہنم سے پرہیزگار کو دور رکھے گا، پرہیزگار شخص کو اس جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ وہ جو اپنا مال دیتا تھا اپنی طہارت پاکیزگی کے لیے، میں بھی پاک ہو جاؤں گا، میرا مال بھی پاک ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے، کسی مستحق آدمی کا کوئی احسان تو نہیں ہے نا کہ اس کا بدلہ بندہ دے، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، مگر وہ تو صرف اپنے اس رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اللہ بلند و بالا کی رضا کے لیے دیتا ہے، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، اللہ اس کو اتنا دے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو راضی اور خوش کر دے گا، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ آپ کے رب تعالی نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، سبحان اللہ۔ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو 2 یا 3 راتیں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ نہیں سکے۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے امید ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی۔ صحیح بخاری شریف میں 4950 نمبر حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آنے میں دیر کر دی، یہاں تک کہ مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں واضح کر دیا، میرے پیغمبر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب ناراض بھی نہیں ہوا، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے، یعنی یہ جو آپ کی اس وقت حالت ہے مکہ میں رہتے ہوئے، اس کے بعد والے جو حالات آنے ہیں نا وہ اس سے کہیں بہتر ہوں گے۔ دوسری بات ہے آپ کے لیے آخرت دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنے فتوحات، اتنا مال غنیمت، اتنے ساتھی، اتنی شان و شوکت، سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود دے گا، حوض کوثر کا ساقی بنا دے گا، جنت کے دروازے اللہ آپ سے کھلوائے گا، اتنا آپ کا رب آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اس رب تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا،
تو آپ کو جگہ دی، ٹھکانہ دے دیا، حالانکہ آپ مکہ کے یتیم تھے، لیکن آپ کو اللہ نے کتنی عزتوں سے نوازا، آپ کو اپنے پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا، اور اس نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو آپ کو راستہ دکھا دیا، اور اسی نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ بس اب آپ نے بھی کام کرنا ہے، وہ کیا؟ یتیم پر آپ نے سختی نہیں کرنی، یتیم آئے آپ نے اس پر سختی نہیں کرنی، اور اسی طرح سائل اسے آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، اور اپنے رب کی نعمت اسے آپ نے یاد اور بیان کرتے رہنا ہے کہ رب تعالیٰ کی مجھ پر کون کون سی نعمتیں ہیں، اور واقعی رب سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، اگر بندہ ان کو گننے لگے تو گن نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ تو جب آپ فارغ ہو جائیں نا تو محنت کریں، اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے رب ہی کی طرف رغبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات میں کرنے والا کام اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب آپ پر اپنا پیغام نازل کیا تو اب اس کے لیے ضروری تھا لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کا سینہ بھی فراخ ہو، شرح صدر آپ کو نصیب ہو، آپ لوگوں کو علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ مضبوط دل کے ساتھ لوگوں تک اپنا آپ پیغام پہنچائیں۔ تو اسی تناظر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ پر یہ بڑے بڑے انعامات فرمائے، اور آپ کو بڑی بڑی خوشخبریاں دیں، اور ساتھ بتا دیا جو کچھ بھی ہو جائے نا میرے پیغمبر، آپ نے بس یہ کام کرنا ہے، صبر، استقامت، محنت، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت، اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے، اور طور سینین کی، طور سینا پہاڑ جس کا اللہ تعالیٰ نے جا بجا ذکر کیا، اور جہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا، سب سے خوبصورت اگر مخلوق کائنات میں تو انسان ہے، پھر ہم نے اس کو سب نیچوں والوں میں سے سب سے نیچے کر دیا۔ جب یہ اپنا مقصد زندگی بھول گیا عقل شعور کے باوجود، تو پھر اس کو سب سے نیچے گرا دیا گیا۔ اب اتنا نیچے گرا ہے کہ اپنے سے کم تر مخلوق کے آگے گرتا پھرتا ہے، سجدے کرتا پھرتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسا نہیں کرتے، بس ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس اس کے بعد کون سی چیز ہے جو آپ کو جزا کے بارے میں جھٹانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اے انسان ذرا اپنے رب کو بتا تو دو نا، کون سی چیز ہے جو تجھے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ تو بدلے کے دن کوئی تکذیب کر دے، اس کو جھٹلا دے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بالکل ہے، اللہ جیسا حاکم کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی لمبی حدیث کے اندر موجود ہے، سجے خوابوں کے تذکرے ہیں، غار حرا میں آپ کا کئی راتیں علیحدگی میں رہنا اس کا ذکر ہے۔ وہاں آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آپ سے اس نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر آپ کو زور سے جبریل امین علیہ السلام نے دبایا، اور پھر وہی لفظ اقرأ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں بھی پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری دفعہ زور سے دبانے کے بعد فرشتے نے یہ آیات مبارکہ آپ پر بطور وحی اتار دی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے پیدا کیا۔ اے پیغمبر اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے۔ اور آپ کا رب بھی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، لکھنا پڑھنا سکھایا، اسی نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے،
یعنی باتیں وہ نہیں جو تم کرتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس وحی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ غنی ہو گیا، بڑا مالدار ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً آپ کے رب ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے؟ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، منع کرنے والا بدبخت ابو جہل تھا، اور جس کو منع کر رہا تھا وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو، یعنی وہ میری عبادت کرنے والا میرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ ہدایت پر ہو تب بھی وہ منع کرے گا، یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو، پیغمبر پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہے، کیا آپ نے دیکھا اگر اس منع کرنے والے نے جھٹلایا اور منہ موڑا تو کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کی اس ادا کو، آپ کے روکنے کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کی حملہ آوریوں کو کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا؟ سنو، ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے، پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو جھوٹے ہیں، خطا کار ہیں۔ بس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، اپنے جتھے جماعت بلا لے، ہم عنقریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے، اور ایک فرشتے کا مقابلہ بھی ان سب کے لیے کرنا ممکن نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا کہنا آپ نے نہیں ماننا، بلکہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہیے اور ان سجدوں کے ذریعے اپنے رب کا قرب تلاش کرتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا، جو کہ لیلۃ القدر کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، اور پورا قرآن ایک بار ہی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اتار دیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آسمان دنیا سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اس کی تفصیلات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ وہ قدر والی رات جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر قسم کا فیصلہ لے کر، تمام کے تمام معاملات کے فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات میں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر طلوع ہونے تک ساری رات سلامتی برستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں، میں پڑھ کر ابی تمہیں سناؤں۔ سبحان اللہ، قرآن والوں کی عظمت کے کیا کہنے۔ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی جی کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ابی رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر خوشی سے رونے لگے۔ تو جناب یہ ہے وہ سورہ مبارکہ۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا وہ باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہوں۔ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن آ گیا، واضح دلائل آ گئے، اس کے بعد وہ بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے لیے دین عبادت کو خالص کرتے ہو بس اللہ ہی کی عبادت کریں، یکسو ہو کر نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی مضبوط دین ہے۔ بے شک وہ لوگ کہ جن کا تعلق اہل کتاب اور مشرکین میں سے اور انہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بدترین مخلوق ہے، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیے یہی اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، سبحان اللہ۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں عدن کے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ ہر اس شخص کا بدلہ ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین سخت ہلا کر رکھ دی جائے گی،
سخت قسم کا زلزلہ زمین میں برپا ہوگا اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی، اور اس وقت انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، اس پر کس نے کس موقع پر کیا کیا ہے، اس وجہ سے کرے گی کہ آپ کے رب سبحانہ و تعالی نے اس کو وحی کر دی ہوگی۔ اس دن انسان مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اپنے رب کے پاس آئیں گے الگ الگ ہو کر، واپس پلٹیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں اور انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ پس جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے ہیں، جہادی گھوڑوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائیں۔ پھر جو سم مار کر زمین پر اپنا قدم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں، پھر اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں، بڑی بڑی دشمن کی فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بہت ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس پر بات پر پوری طرح گواہ بھی ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بہت ہی سخت ہے۔ کیا پس وہ جانتا نہیں کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب قرید کر نکال لیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی سارے کا سارا ظاہر کر دیا جائے گا۔ بے شک ان سب کا رب قیامت کے دن ان سب کو ان کی باتوں سے پوری طرح آگاہ کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی۔ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ اور آپ کیا جانو وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، کوئی ادھر بکھرے ہوئے پروانے۔ اور وہ ہے کہ جس دن پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، جو کوٹ کوٹ کر باریک کر لی جاتی، اس کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ، بالکل بے وزن۔ لیکن سنو وہ شخص کہ جن کے پلڑے بھاری ہو گئے، جس کا وزن بھاری ہوگا، نیکیوں والا پلڑا، تو وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرما لے۔ اور لیکن وہ شخص جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو اس کی جگہ اور اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی گرم آگ ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ میں اس سے بڑھ جاؤں، میں اس سے بڑھ جاؤں، میرے مکان اس سے بڑھ جائیں، میری دولت اس سے بڑھ جائے، بس اسی بڑھنے اس چیز نے تمہیں غافل کر کے رکھ دیا، اور تم اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو گئے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ ہرگز نہیں، جلد ہی تم لوگ جان لوگے، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم لوگ جان لوگے۔ سنو، ہرگز نہیں، بار بار یہ کلمہ دہرا کر لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کاش کہ تم جان لو یقین کا جاننا، ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھو گے، پھر یقین ضرور بالضرور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ نعمتیں تمہیں دی گئیں تو تم نے کیا کیا، ان کا حق کہاں تک ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک ہر انسان یقیناً گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی، اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کیا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ایک سورت ہی اتار دیتا نا اللہ تعالیٰ تو امت کے لیے یہی کافی ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ وہ جس نے مال جمع کیا اس کو گن گن کے رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مال نے ہمیشہ اس کے پاس رہنا ہے، یا اس کا مال ہمیشہ اس کو ایسا بنا دے گا کہ وہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ ہرگز نہیں، ضرور بالضرور وہ حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی، جو دلوں پر نشانہ بنائے گی اور دلوں کو جلا دے گی۔ یقیناً وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہ اس سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔
یہ اصحاب الفیل کا واقعہ عرب میں بڑا مشہور تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل پیش کر دیا کہ سمجھنے کے لیے واقعہ بڑا کافی ہے۔ کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکر اور پتھریاں وہ پھینک رہے تھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں اس طرح کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے، جو جانور اپنے منہ میں سے چارہ اگلتے ہیں نا کھاتے وقت اور وہ نیچے گرتا ہے، اللہ نے ان کو یہ بنا کے رکھ دیا، بالکل ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، گرمیوں میں اور طرف سفر کرتے، سردیوں میں اور طرف، لوگوں کے دلوں میں محبت اور بڑے مانوس اور بڑے آسان انداز میں پرسکون انداز میں سفر کرتے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے ان کو یاد دلایا، ان کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں کہ جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف کی حالت میں امن دیا۔ جس اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعامات ان پر کیے ہیں، ان کو چاہیے اسی کی عبادت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اور یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، اس کی کسی کو ترغیب تک نہیں دیتا۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو دینے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان آخری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح اصلاحی باتیں ارشاد فرمائیں، قابل عمل باتیں بتا دیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب لخت جگر وفات پا گئے تو آپ علیہ السلام پر کئی طرح کا کیچڑ اچھالا گیا، یہاں تک کہ آپ کو کہا گیا بے اولاد ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر آپ علیہ السلام کو حوصلہ دیا، تسلی دی اور بتا دیا آپ کا نام تو قیامت تک باقی رہے گا، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، فرما دیجئے اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے، اور سنو تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ مکہ کے کافر اکٹھے ہو کر آ گئے کہ جناب آؤ کمپرومائز کر لو، ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ اللہ نے یہ صورت نازل کر کے پیغمبر کے ذریعے واضح پیغام دلوا دیا، میرے پیغمبر ان کو بتا دو یہ ممکن ہی نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائی اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں اور آپ اس منظر کو دیکھ لیں، تو میرے پیغمبر آپ نے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنی ہے اور اس سے بخشش مانگنی ہے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب آپ یہ فتح کا منظر دیکھ لیں تو آپ علیہ السلام نے یہ عمل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ جب یہ صورت اتری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ پیغام ہے در حقیقت کہ اللہ کے نبی کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو یہ ہے وہ سورہ مبارکہ جس میں اللہ نے فتح کی نوید سنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق پھر عمل کر کے دکھایا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ انعام کرے نا تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ جلد ہی وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی، ایندھن اکٹھا کرنے والی، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ پورا گھرانہ ہی ایسا گندا گھرانہ تھا جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے نبی کے شان میں گستاخیاں کی۔ جب صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے بدزبانی کی نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ نازل فرما کر ان کی تردید فرمائی۔ اب آخر میں جناب وہ عظیم الشان صورتیں ہیں، 3 صورتیں کہ جن کو صبح و شام پڑھنا چاہیے، بڑے ان کے فضائل ہیں، اللہ ان کی بدولت حفاظت کرتا ہے، توحید کا بڑا زبردست پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا،
اور کوئی بھی کائنات میں اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اور اندھیری رات کے شر سے بھی کہ جب وہ چھا جائے، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے۔ یہ آخری دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا نا اس وقت آپ کو عطا کی، آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ جادو کو ختم فرماتا چلا جا رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے سچے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ جو بھی یہ کردار ادا کرے، جو بھی ایسا اقدام کرے، میں اس کے شر سے اپنے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیسی خوبصورت صورتیں ہیں یہ آخری، ان میں اللہ تعالیٰ نے پورا توحید کا پیغام بھی پہنچا دیا اور بتا دیا کہ ہمیشہ اپنے رب کے دامن گرفتہ رہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن کا یہ پیغام ہم سب کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اس پروگرام کو فائدہ مند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔